بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آغاز چند دنوں میں ہونے والا ہے اور افطار کھجور کے بغیر نامکمل سمجھی جاتی ہے اور اسے کھانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یا یہ جسم میں حرارت بڑھانے والی چند بڑی غذاؤں میں سے ایک ہے؟ تو کیا کھجور کو گرم موسم میں کھانا چاہیے یا کھائیں تو کتنی مقدار میں کھائیں؟ مگر اس سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کھجور انسانی صحت کے لیے کتنے فوائد کی حامل ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ مومن کی طرح اس میں خیر ہی خیر ہے، اسی لیے تو اس کے پتے، تنا، پھل، حتیٰ کہ گٹھلی کا گودا بھی فائدہ مند ہے۔ کھجور کی گٹھلی آنتوں کو طاقت دیتی ہے اور معدے کی گرمی بھی دور کرتی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دل کے دورے میں کھجور کو گٹھلی سمیت کوٹ کر استعمال کرنا جان بچانے کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ یہ دل کی شریانوں میں رکاوٹ کے باعث پیدا ہونے والی تمام بیماریوں اور خاص طور پر شریانوں کی تنگی کے لیے بہترین علاج ہے۔ کھجور اور اس کی گٹھلی کا مسلسل استعمال دل کے بڑھ جانے میں بھی مفید ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاریخ اسلام میں پہلا ہارٹ اٹیک جنگ قادسیہ کے ہیرو اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل میں اچانک تکلیف ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجوا کھجور گٹھلی سمیت کوٹ کر کھلا دو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اجوا کھجور کوٹ کر کھلائی گئی اور آپ صحت مند ہو گئے۔ ناظرین، اجوا کھجور کو دل اور بلڈ پریشر میں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھجوروں سے گٹھلیوں کو علیحدہ کر لیں اور پھر گٹھلیوں کو 10 سے 15 دن تک پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ جب وہ نرم پڑ جائیں تو تیز دھار والی مشین میں پسوا لیں، جبکہ کھجوروں کو امام دستے سے کوٹ کر پسی ہوئی گٹھلیوں کے ساتھ ملا لیں اور روزانہ نہار منہ آدھا چمچ کھائیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس نسخے کے استعمال سے اگر آپ کو شفا نصیب ہو جائے تو آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے گا، اور اگر خدا نخواستہ شفا نہ ہو تو معاف کر دیجئے گا، کیونکہ اس انفارمیشن کا مقصد نیک ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں کھجور کے دیگر فوائد کی جانب۔ بلا شبہ کھجور توانائی کا خزانہ ہے، کیونکہ اس میں بڑی مقدار میں قوت بخش اجزاء پائے جاتے ہیں۔ کھجور کی غذائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ کھجور میں فولاد کی مقدار 16.10% ہوتی ہے، جبکہ پالک میں یہ مقدار صرف 5%، سیب میں 7.1%، امرود میں 1% اور انار میں 3% ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور کو خون پیدا کرنے کا خزانہ کہا گیا ہے۔ اگر ہم ایک چھٹانک انار استعمال کریں تو ہمیں 32 کیلوریز حاصل ہوں گی، ایک چھٹانک سیب کھائیں تو 35 کیلوریز ملیں گی، لیکن ایک چھٹانک کھجور کھانے سے ہمیں 160 کیلوریز حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن اے، بی اور سی بھی مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم، میگنیشیم، تانبا، سلفر، جست اور آیوڈین جیسے اہم عناصر بھی موجود ہیں۔ کھجور کی ان بے شمار خصوصیات کی بنا پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کرنا پسند کرتے تھے۔ روزے کے دوران چونکہ دن بھر کچھ نہ کھانے کی وجہ سے جسم کی کیلوریز یا حرارے مسلسل کم ہوتے رہتے ہیں، اس لیے افطار کے لیے ایسی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو زود ہضم ہو اور طاقت بھی فراہم کرے۔ کھجور اس مقصد کے لیے بہترین نعمت ہے۔ اس کے استعمال سے جسم کو فوری توانائی حاصل ہوتی ہے اور جسم کی حرارت اعتدال پر آ جاتی ہے، جس سے بدن بہت سے امراض سے بچ جاتا ہے، مثلاً بلڈ پریشر کا کم ہونا، فالج، لکوہ اور سر چکرانا وغیرہ۔ ناظرین، گرمی کے دوران اگر ٹھنڈا پانی پی لیا جائے تو معدے میں گیس، تبخیر اور ورم جگر کا خطرہ ہوتا ہے، مگر کھجور کے بعد پانی پینے سے یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، غذائیت کی کمی کی وجہ سے خون کی قلت کے مریضوں کو افطار کے وقت فولاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور فولاد کھجور میں قدرتی طور پر موجود ہے۔ خون کی کمی کے مریض 5 عدد کھجوریں لے کر آدھا کلو دودھ میں ڈال کر خوب پکائیں۔ جب یہ نرم ہو جائیں تو انہیں دودھ سے نکال لیں اور اس میں شہد 1 چمچہ ملا کر پئیں۔ ناظرین، کھجور قبض کشا ہوتی ہے اور اس کے لیے 7 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح ان کو شیک کر کے شربت بنا لیں۔
یہ شیک آنتوں کو متحرک کر کے اجابت کو آسان بناتا ہے۔ ناظرین، بچے ہوں یا بڑے، کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے کھجور ایک اکسیر ہے۔ اس کے استعمال سے بدن فربہ ہو جاتا ہے۔ دبلے پتلے افراد کے لیے رمضان میں کھجور کا تسلسل سے استعمال قوت اور وزن بڑھانے کا بہترین نسخہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت میں بہت دبلی تھی۔ میری والدہ نے مجھے موٹا کرنے کے لیے بہت تدبیریں کیں، مگر سب بے سود رہیں۔ آخر انہوں نے مجھے کھیرے کے ساتھ کھجوریں کھلائیں، جس سے میرا وزن بڑھ گیا۔ ناظرین، کھجور پیچش سمیت پیٹ کی تمام بیماریوں کے علاوہ امراض لقوہ فالج میں بھی بے حد مفید ہے۔ اس کی گٹھلی کے سفوف کا استعمال اسہال اور بواسیر میں عام ہے، جبکہ اس کے درخت کا اندرونی گودا سوزاک کے مرض کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین، کھجور کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح مسل کر اس کا پانی پینا صحت کے لیے مفید ہے۔ اس سے جہاں پیاس کو تسکین ملتی ہے، وہاں اسہال، صفرا اور تیزابیت بھی دور ہو جاتی ہے اور جسم کی غلیظ رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں۔ معدے کو تقویت ملتی ہے۔ منہ کے زخم، گردوں اور مسوڑوں کی سوزش، پتھری اور پرانے سوزاک میں بھی اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کھجور کے درخت کی ہر شے مفید ہے۔ کھجور کے پھول کو اگر پانی میں گرائنڈ کر کے پیا جائے تو معدے کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کھجور کے پتوں کی راکھ سے بہترین منجن تیار کیا جا سکتا ہے، جو دانتوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ کھجور کا گودا آنتوں، گردوں اور پیشاب کی نالی کی سوزش میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ناظرین، کھجور کے درخت کی شاخوں پر جس جگہ پھول لگتے ہیں، وہاں کونپلوں سے پہلے ایک گاڑھا اور لیسدار شیریں خوشبودار مادہ جمع ہوتا ہے، جسے گھابا کہا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ دودھ اور بادام جیسا ہوتا ہے۔ یہ آنتوں کو مضبوط کرتا ہے اور دستوں کو روکتا ہے۔ سینے کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ آواز میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ اگر تھوک میں خون آتا ہو تو وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ کھانسی دور کرتا ہے، قے کو روکتا ہے۔ منشیات کے استعمال سے پیدا ہونے والا خمار اسے پینے سے دور ہو جاتا ہے۔ بیڑ کے کانٹے پر اس کا لیپ کرنے سے ورم نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں کھجور کو کیسے استعمال کریں؟ ناظرین، یہ بات تو سچ ہے کہ کھجور کھانے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے یہ سردیوں میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تاہم گرمیوں میں بھی اسے کھایا جا سکتا ہے، لیکن گرمیوں میں کھجور کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی ٹھنڈی چیز کے ساتھ ملا کر کھایا جائے۔ مثال کے طور پر کھجور کو آپ کھیرے، تربوز، سردا یا دودھ کی کچی لسی کے ساتھ ملا کر کھائیں تو اس کی گرمی بڑی حد تک کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور کو اس طرح کھانے سے یہ نہ صرف بدن کو موٹا اور چہرے کو سرخ کرتی ہے، بلکہ معدے اور جگر کے لیے مفید اور بہترین غذا بن جاتی ہے۔ ناظرین، جن عورتوں کو کثرت سے حیض آتا ہو وہ بھی اس طریقے سے یعنی کھیرے یا تربوز وغیرہ کے ساتھ مسلسل کھجوریں کھائیں تو یہ خطرناک بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کھجور کو کسی ٹھنڈی چیز کے ساتھ ملا کر نہیں کھا سکتے تو گرمیوں میں ایک دن میں 2 یا 3 سے زیادہ کھجوریں نہ کھائیں۔ یہ پھل گرمیوں کے لیے بھی بہترین ہے، مگر اعتدال اس کے استعمال کے لیے کنجی ہے۔ اسے کھانے کے حوالے سے متوازن سوچ کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ مقدار میں کھجور کھانے سے نہ صرف جسمانی درجہ حرارت بڑھتا ہے، بلکہ دیگر مسائل جیسا کہ معدے میں درد وغیرہ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، افطار میں 2 یا 3 سے زیادہ کھجور کھانے سے گریز کریں، اور ساتھ ہی ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ آنکھوں میں سوزش، سرخی یا جلن ہو تو کھجور کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کھجور کو اپنی قوت ہاضمہ کے مطابق کھانا چاہیے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرما، اور جو خدا نخواستہ بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایسی ہی مزید معلوماتی اور زندگی کو آسان بنانے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیلتھ میزی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبانا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔